السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشن سینٹر گجرات میں آپ کا استقبال ہے۔ آج آپ کو میں بڑے ہی مختصر وقت میں موجودہ حالات کے تعلق سے ایک انتہائی اہم ٹاپک لے کر کے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے موضوع اختیار کیا ہے کرونا وائرس کی حقیقت۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر یا دنیا کے اکثر خطوں میں، اکثر ممالک کے اندر یہ وائرس جسے کرونا کا نام دیا گیا پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی قسم کی بیماری جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ وفات پا گئے، بے انتہا لوگ پریشان اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نہ جانے کس قدر اس سے لوگ خوف و ہراس میں ہیں، اور بھی اس چیز کو لے کر کے طرح طرح کی مشکلات لوگوں کے سامنے کھڑی ہیں۔ لوگوں کے لیے ذریعہ معاش کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کے مستقبل کے اندر جو ہے ترقی کا ایک بہت بڑا سوال ہے، تو دوسری طرف بچوں کی جو تعلیمی کارروائیاں ہیں یا تعلیمی سلسلے ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر رکے ہوئے ہیں یا بہت برائے نام آگے بڑھ رہے ہیں۔ آخر یہ کرونا وائرس، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو سورہ روم کی آیت نمبر 41 یعنی 41 نمبر کی آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے اس چیز کی وضاحت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی و تری میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ اس لیے ایسا کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ چکھا دے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ پھر سے جو ہے اپنے غلط کاموں سے واپس آ جائیں، نیکی کی طرف لوٹ پڑیں۔ اسی طریقے سے لوگوں کی اچھائیوں کا اثر بھی آتا ہے جیسا کہ برائیوں کا اثر آتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو ایک شخص چرواہا اس طریقے پر جان گیا کہ وفات ہو گئی کہ جب اس کے بکریوں میں سے کسی ایک بکری کو ایک بھیڑیا لے گیا تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اب نہیں رہے، تو گویا اس کے ذریعے سے اس نے بتایا کہ دیکھو ان کی جو حکمرانی تھی اس طریقے پر تھی کہ انسان تو انسان، حیوانوں کے اندر بھی عدل و انصاف قائم ہو گیا تھا۔ تو بہرحال نیکیوں کے یہ اثرات ہوتے ہیں کہ ہر طرف اچھائیاں پھیل جاتی ہیں، اور برائیوں کے یہ اثرات ہوتے ہیں کہ ہر طرف بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور برائیوں کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کا مقصد اللہ رب العالمین کا یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلا دے۔ ایک دوسری طرف یہ بھی قرآن کریم کا پہلو آپ ذہن میں رکھیے، یا اللہ رب العالمین کے جو ہے اللہ رب العالمین کی چاہت اور اس کی مشیت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی ڈر اور خوف دے کر کے، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک اور پیاس سے، اور کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، اور کبھی جو ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی جانوں میں کمی کر کے یعنی موت دے کر کے، اور وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی جو صبر کریں ان چیزوں پر انہیں بشارت دے دیجئے، جنت کی خوشخبری دے دیجئے۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ نے فرمایا
فرمایا گویا اللہ کا اس دنیا کے اندر قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جی چاہے، اللہ کا جب جی چاہے تب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کر سکتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ دو بات معلوم ہوئی۔ پہلی آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ لوگوں کے کرتوتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان کی آزمائش لینا چاہتا ہے کہ دیکھیں لوگ کس حد تک صبر کرتے ہیں، اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو نہیں چھوڑ دیتا کہ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں، جو پریشانیاں اور مصیبتیں اٹھاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی اس کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں پر توبہ استغفار جو لوگ کرتے ہیں، اس کو دور کر دینے کے لیے جو دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین سے، تو ان سب کا اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں ان کو جو کچھ بھی ان سے خطائیں ہوئی رہتی ہیں اللہ اسے بخش دیتا ہے اور ان کے لیے درجات بلند فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہ دو نظریہ ہوتا ہے آزمائشوں کا۔ البتہ ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ظہر الزنا والربا فی قریہ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، کہ جب کسی علاقے میں کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے، یعنی عام طور پر ہونے لگے، تو اس گویا کہ اس جگہ کے لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو خود بخود واجب قرار دے رہے ہیں، یا جو ہے اللہ کے عذاب کا سبب بن رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ہے اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی جو زنا اور بے شمار قسم کی فواحشات اور غلط کاموں میں ملوث ہے۔ اسی طریقے سے حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر تجارتیں ہو رہی ہیں، سودی کاروبار عام ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس طریقے کے جو ہے بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ آزمائشیں ڈالتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، بس میں آپ حضرات سے یہی ایک گزارش کروں گا کہ ہم اور آپ ایسے موقع پر جبکہ مختلف قسم کی بیماریاں یا انسان کے اوپر ایک مخصوص قسم کی جو ہے بیماری مہاماری کورونا وائرس کے نام سے جو ہے آئی ہوئی ہے، اس کو دور کر دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور توبہ استغفار کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر فرمائے، کتاب و سنت کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔